یہ صفات عین ذات اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے بتا دیا. اب آپ کہتے ہیں بتاؤ، دوبارہ بتاؤ. میں نے بتا دیا بھائی. میں اپنے سامنے اگر اعتراض ہے تو اعتراض کرو نا. سن رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ فلاں صفت اللہ کی عین ہے، فلاں صفت اللہ کی عین ہے، اس طرح بتائیں نا. آپ تو میں نے بتا دیا نا بھائی، میں نے بتا دیا. مثلا علم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. ایک نمبر ہاں، 2 سمیع ہے، بصیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. اللہ طاقت ہے، حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عین صفات. ٹھیک ہے. ہاں، عین کا مطلب کیا ہے؟ عین کا مطلب بتائیں. عین کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ عارض نہیں ہے، یہ عین ذات اللہ عارض نہیں. یہ ہاں بالکل، اس کی قدرت، اس کی حیات ہے، اس کی حیات اس کا علم ہے، اس کی سمع اس کی بصر ہے، اس کی بصر اس کا قدرت ہے. یہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ایک ہے. اللہ کی ذات میں کوئی کسی قسم کا تعدد تغیر نہیں ہے. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے دوڑتے ہیں، ابن تیمیہ کہتا ہے پنڈلی ہے، تو وہ تو اللہ کا جسم مانتے ہیں. تو آپ جس طرح یہ جسم مراد دیتے ہیں، پھر سمیع سننے کے لیے کان کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر خدا کی آنکھ بھی ماننا پڑے گی، آپ کو کان بھی ماننا پڑے گا. هو ایک سیکنڈ آگے بھی چلتے ہیں. يسمع بغير عين ناظرة وبغير اذن سامعة ويرى بغير عين ناظرة. اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی جارحہ کے، بغیر کسی جانحہ کے، اللہ تعالیٰ نہ کسی عضو کی ضرورت ہے، نہ کسی آنکھ کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ پیر کی ضرورت ہے. وہ سنتا ہے بغیر کان کے، وہ بولتا ہے بغیر زبان کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، اور وہ جانتا ہے بغیر ذہن کے، بغیر عقل کے. بہت ٹھیک فرمایا حضرت. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب دیکھو، یہی باتیں ہیں. یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں جو میں نے ابھی بولا؟ جی میں اختلاف رکھتا ہوں. آپ کا کیا اختلاف نقطۂ نظر ہے؟ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، جتنی بھی صفتیں ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اللہ کی صفتوں کی کوئی مماثلت نہیں. وہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق کی صفت میں کوئی مماثلت نہیں. وہ نہیں، آپ نے کہا کہ وہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں. جو میں نے بولا اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی دیکھیں اللہ کے جو ذات میں تعدد نہیں ہے. اللہ کا علم جو ہے اس کا عین قدرت ہے، اس کا قدرت اس کا عین حیات ہے. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتا ہوں، لیکن اگلی بات سنیں. مانتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر نہیں آگے نہیں جانے دیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے. ایک دفعہ پھر بتاؤ، مانتے ہو؟ بالکل مانتے. ایک حدیث دکھاؤ اس مسئلے پر. دیکھو، نام اپنا اہل سنت رکھا نا. دکھاتا ہوں. یہ کہتے ہیں انہوں نے توحید شیعوں سے چوری کیا. اگر اس مسئلے پر آپ کے پاس حدیث ہے تو ہم مانیں گے کہ بھئی آپ اہل سنت ہیں، آپ نے شیعوں سے نہیں لیا. یہ قواعد آپ نے یہی بات آپ نے شیعوں سے چوری کیا. اشاعرہ ماتریدیہ یہ سب شیعوں کے دسترخوان کے یہ چور ہیں توحید میں. نہیں. اسی لیے ان کو ابن تیمیہ کے لوگ ان کو روافظ کہتے ہیں، ان کو مسلمان نہیں مانتے کہ تم شیعوں والے عقیدہ رکھتے ہو. اب سنو، اب اگر واقعا اب شیخ صاحب نہیں میرا چیلنج ہے پورے جماعت ماتریدیہ کے علماء کو، دیوبندی بریلوی، سنو، یہ جو تمہارے پاس توحید ہے نا، تم کہتے ہیں تمہارا اپنا ہے. حدیث دکھاؤ بھائی. ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے، جس مسئلے پہ بھی دکھاؤ توحید کے کسی بھی مسئلے اس پہ ہم حدیث دکھائیں گے کہ ہم نے یہ بات اہل بیت علیہ السلام. یہ میرا موقف ہے جی، شیعہ علماء کا موقف نہیں ہے. شیعہ علماء کا کیا، وہ تو یونانیوں سے لیتے ہیں. شیعہ مولوی یہ سب کے سب مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، ملعون ہیں. یہ تو آپ کے حوض علم قوم میں توحید کس کی پڑھائی جاتی ہے؟ توحید ارسطاطالیس. وہ یونانی سب کے سب جو کیا تھے، سب لواط کار تھے. میں شیعوں کو بتاتا ہوں کہ شرم کرو، حیا کرو کہ تم ایسے علماء کی تعظیم کرتے ہو. اس ملعون مثلا خامنئی اور اس ایسے ملائین وہ ان کی تم اپنے امام مانتے ہو جو توحید کن سے لیتے ہیں. کم از کم یہ بریلیہ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ بریلیوں نے شیعوں سے چوری کی ہے. ماتریدی اشاعرہ نے شیعوں سے توحید ابھی یہ تو علن ارسطو سے لیتے ہیں، وہ علماء یونان سے. وہ یونانی جو سب کے سب کیا تھے، سب کے سب ارسطو، یہ افلاطون، یہ سب کے سب کیا تھے، یہ سب لواط کار تھے، بدترین یہ قوم لوط کے عمل میں مبتلا تھے. اب عرض یہ ہے سن لیں مولوی صاحب. اب بات یہ ہے کہ توحید پر آپ کے پاس حدیث کیوں نہیں ہے؟
मैं اور رسول बताता صلی हूँ اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو پیغام لے کے آئے تھے کیا تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، اللہ کے صفات، اللہ کون ہے، اللہ کے کیا صفات ہیں، اس کے صفات اس کے عین ذات ہیں، یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نہیں سکھائی؟ اگر سکھائی تو دکھاؤ، اگر نہیں سکھائی تو اپنا میں- کیوں اس پہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ کہاں سے تم نے لیا؟ دیکھو میری ہم، بات سنیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و آگے میں وہ بات پہ بات کروں گا، اپنا عقیدہ اللہ کی صفات اس کی ذات کی نہ